اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تاکلون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سورہ المومن کا نواں اور آخری رکوع۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل لکم الانعام، جس نے بنائے تمہارے لیے مویشی، جانور، لترکبوا منہا ومنہا تاکلون، تاکہ تم ان میں کسی پر سواری کرو اور کسی کا گوشت کھاؤ۔ اللہ نے ہر طرح کے بنائے تمہارے لیے۔ کچھ جانور وہ ہیں جن پر تم سواریاں کرتے ہو، اور کچھ جانور وہ ہیں جن کو تم کھاتے ہو، کسی کا دودھ پیتے ہو، کسی کا اون استعمال کرتے ہو۔ تمہاری معیشت کے جو ضروریات زندگی کی چیزیں ساری تو اللہ نے ان کے اندر پیدا کی ہوئی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے لیے ان میں طرح طرح کے فائدے، مختلف طرح کے فائدے ہیں تمہارے لیے۔ جانور اللہ نے ایسے ہمارے لیے پیدا کیے کہ ان کو گوبر تک ہمارا ضائع نہیں ہوتا، وہ تک ہمارا ایندھن بن رہا ہے، ہمارے کھیتوں کے لیے کام آ رہا ہے، ان کی کھلڑی کام آ رہی ہے، ان کا اون کام آ رہی ہے۔ ہر چیز میں اللہ نے ہمارے لیے فائدہ رکھا ہے۔ لِتَبْتَغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ان پر سوار ہو کر اپنی منزل تک پہنچو۔ ٹرانسپورٹیشن کا کام بھی وہی دے رہا ہے۔ فی صدورکم وعلیہا وعلی الفلک تحملون، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے ان کے ساتھ کرو، کچھ منزل پہ پہنچو، اور ان مویشیوں پر اور کشتیوں پر تم لدے پھرتے ہو۔ سمندر میں کشتیاں بھی تمہارے لیے پیدا کرتی ہیں۔ ادھر زمین پر چلنے والی ٹرانسپورٹ مویشی، چاہے تو اسے کسی ریڑے اور کسی گاڑی کے آگے جوت لو، چاہے ان کے اوپر لاد کر مانو سامان لے جاؤ، کشتیوں کو سمندر کے اندر رکھ دو اور وہاں سامان لے کے جاؤ، تو یہ اللہ نے تمہارے لیے ان چیزوں کو پیدا کیا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اسی طرح اپنی نشانیاں، وہ اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، بس اللہ کی کن کن آیتوں کا تم انکار کرو گے، کس کس بات کا انکار کرو گے اللہ کا۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا ان منکر لوگوں نے زمین کی سیر نہیں کی؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تاکہ انہیں نظر آ جاتا کہ کیا انجام ہوا ان منکروں کا جو ان سے پہلے گزر چکے، پہلے والوں کا حشر کیا ہوا جنہوں نے انکار کیا۔ کانوا اکثر منہم واشد قوہ، اور وہ لوگ ان سے زیادہ تعداد میں بھی زیادہ تھے اور قوت میں بھی زبردست تھے۔ یعنی تم جس چیز پہ ناز کر رہے ہو تمہاری حیثیت ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بڑے مضبوط جسم والے لوگ تھے، بڑی قوت والے لوگ تھے۔ دیکھیں نا، وہ لوگ پہاڑوں میں کام کرتے، پہاڑوں کی کھدائیاں کرتے، اور ان کی عمریں دیکھیں، ذرا صحت اچھی تھی، تبھی کسی کی عمر 400 سال ہے، کسی کی 500 سال ہے، کسی کی 900 سال عمر ہے، کسی کی 200 سال عمر ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آئی اور آ کے کہنے لگی، حضور دعا کیجئے میرے بچے جلدی مر جاتے ہیں۔ کوئی 150 سال کا ہو کے مر جاتا ہے، کوئی 1.25 سال کا مر جاتا ہے، کوئی 200 سال کا ہو کے مر جاتا ہے۔ دعا کریں میرے سارے بچوں کی عمریں بڑی کم ہیں۔ اب 150 سال 200 سال کے مر جاتے ہیں اور وہ کہتی ہیں عمر بڑی کم ہے۔ تو کہا ان کی حالت دیکھ رہے، ان کے آثار جا کے دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوا۔ 200 سال اگر زندہ بھی رہے تو کیا حاصل کیا، تمہاری عمریں کیا۔ پھر آج کے دور میں ہم جن کی اوسط عمر ہی 50-60 رہ گئی، تم کیا ہو، ان کے آثار دیکھو۔ سیروا فی الارض، زمین پر جاؤ، موہنجو میں جاؤ، ہڑپا میں جاؤ، مصر میں جاؤ، اہرام مصر کو دیکھو کہ ان کے آثار تمہیں کیا بتا رہے ہیں جو پہلے گزرے ہیں۔ سے کانوا اکثر منہم واشد قوہ، جو قوت میں زیادہ تھے، وآثارا فی الارض فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، اور فرمایا
کہ زمین میں اپنی نشانیوں کے لحاظ سے بھی بڑے بڑے ہنرمند تھے اور بڑی بڑی زمینوں کے مالک تھے اور بڑے بڑے جاگیردار بھی تھے. وما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون. بس یہ بتائیں کہ کیا فائدہ پہنچایا انہیں اس دولت نے جو وہ کمایا کرتے تھے. انسان اس دولت کے لیے مر رہا ہے تو کہتے ہیں پچھلوں کو بتاؤ اس دولت نے کیا فائدہ دیا، اور جس کی 1000 مربع زمین بھی ہے کیا فائدہ دیا اس نے، وہ تو وہیں پڑی ہے. ہمارے کہتے تھے نا فلاں بندے کی اتنی زمین ہے کہ وہ جناب اس کی ٹرین چلتی ہے تو پتہ نہیں صبح چلتی ہے تو شام تک ٹرین پہنچتی ہے، اس کی زمینیں اتنی ہیں. کہاں گئے؟ زمین ادھر ہی ہے، وہ کہاں گئے؟ ان کے وارث کہاں گئے؟ اور جاگیروں کو اکٹھا کرنے والے کہاں گئے؟ کوئی نہ رہا. فلما جاءتهم رسلهم بالبینات. پس جب آئے ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر، فرحوا بما عندهم من العلم، تو انہوں نے کفر کیا اور نازا رہے اپنے علم پر جو ان کے پاس تھا. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور آخر کار گھیر لیا انہیں جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. یہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ ہر دور کے اہل علم نے اپنے علم پر ناز کیا اور نبیوں کے علم کا مذاق اڑایا. تب بھی تھے، اب بھی ہیں. اب بھی جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں، اللہ کے نبیوں کا لائے ہوئے علم حاصل کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کو کیا پتا، یہ تو مسجد کا امام ہے بھائی، اس کو کیا پتا دنیا کیا ہے، سیاست کیا ہے اور امور عالم کیا ہیں، دنیا کے ساتھ روابط کیا چیز ہے، ان بیچاروں کو کیا پتا. تو وہ اپنے اس میں ناز کرتے. تو لیکن تباہ ہو گئے حقیقی علم. یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور سقراط کا زمانہ ایک ہے، سقراط کا. تو سقراط نے جب آپ کا چرچا سنا نا تو لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ بہتر ہے کہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے فیض حاصل کر لیا جائے. تو کہنے لگا کہ ہم بڑی مہذب قوم ہیں. اب یہ کہتے ہیں نا ہر دنیا تہذیب یافتہ ماڈرن مہذب قوم ہے، ہم نے دنیا میں مہذب قوموں کے ساتھ واسطہ کرنا ہے. تو یہ بنیادی باتیں، بنیاد پرستی اور پرانی طرف ہم چلے جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں ہمیں کسی ہادی کی ضرورت نہیں ہے. یہ سقراط نے موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل کہا. انہیں اپنے علم پر ناز تھا. اب بھی ہم پڑھا لکھا اسے سمجھتے ہیں جسے انگریزی آتی ہو، 4 جملے انگریزی کے بول رہے تو وہ پڑھا لکھا ہے. سارا قرآن آتا ہو وہ نہیں، مسجد مولوی ہے، شیخ الحدیث ہو، شیخ القرآن ہو، منطق کو ماہر ہو، لیکن کہتے ہیں اس کو کیا پتا. لیکن انگریزی کے تو 4 جملے اسے زبانی یاد ہو جائیں تو کیا بات ہے جی اس کے علم کی. تو بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، چاہے وضو کرنا بھی نہ آتا ہو، نماز پڑھنی بھی نہ آتی ہو. تو یہ نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ. پھر جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ہمارا عذاب، تو کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر. جب اللہ کا عذاب جب رگڑا لگتا ہے نا، پہلے آتے نہیں جی نہیں بولی جی سن کی پتا دنیا کی دبی مہندی ہے تو جلے کم ہو بندہ خراب. استاد جی دعا کرو نا، استاد جی کوئی تعویذ دیو نا، تسی حضور آؤ نا، ختم پڑھو نا، قرآن پڑھ کے کوئی دعا کرو نا. شادیاں ہوندیاں نا، استاد جی چپ کر کے نکاح پڑھانا تو پڑھاؤ، باقی کام سانو پتا کی کرنا. جلے کچھ دھڑے لگ دیں تو گھر روڑے شروع ہو میں نے، استاد جی کوئی تعویذ دیو، گھر دا نظام نہیں پہ چلتا، کوئی دم کرو، کوئی عمل دسو، ہوں استاد کیا کرے. تو کہتے ہیں کہ مذاق اڑاتے تھے. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ. جب آ گیا نا رگڑا تو کہتے ہیں جی اسی مننے اللہ نو، ساڈا کچھ کرو، ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں. وکفرنا بما کنا بہ مشرکین، اور ہم ان معبودوں کا انکار کرتے ہیں جن کو ہم اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے. اب ہم توبہ کرتے ہیں اب کچھ ہو جائے. لیکن اللہ فرماتا نا، بات پہلے جب آ گیا معاملہ تو پھر نہیں مانیں گے، پھر نہ مانیں گے. اگر مان گیا فلم یکو ینفعہم ایمانہم لما رعوا باسنا، بس کوئی فائدہ نہ دیا انہیں ان کے ایمان نے جب دیکھ لیا انہوں نے ہمارا عذاب. سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، یہی دستور ہے اللہ تعالیٰ کا
جو قدیم سے اس کے بندوں میں جاری ہے، اس کا اپنا طریقہ ہے، اس کا اپنا فلسفہ ہے، وہ اپنا کام کرتا ہے۔ وَحَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور سراسر خسارہ میں رہے اس وقت حق کا انکار کرنے والے، پھر کافر لوگ گھاٹے میں رہے، پھر یہ فقیر مست الست فائدے میں رہیں گے۔ پھر نا وقت کے فرعون نے کہا یہ بنی اسرائیل کا، یہ موسیٰ، یہ غریبوں کا بندہ، میں اس کی بات مانوں؟ اور جب نیل کی موجوں نے آگے لگایا نا رگڑا، موسیٰ تجھے بھی مانتا ہوں، تیرے خدا کو بھی مانتا ہوں، اب بچا۔ آخر میں ماننا پڑے گا اسی طاقت کو، جو طاقت قرآن کی ہے، جو طاقت انبیاء کی ہے، جو طاقت اسلام کی ہے، مگر بہتر ہے وقت پہ مان جائیں، اور جب رگڑا لگ گیا تو اس کے بعد کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ آج ہماری سورہ المومن ختم ہوئی، کل سے انشاءاللہ سورہ حامیم السجدہ کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب ہدایت کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔